نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق سلسلہ بنو اسماعیل سے شروع ہوگا، اس کا ہم آج پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سلسلہ اسماعیلی یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئیں، مثلا تسم و جدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہیں، مثلا اہل یمن اور انصار۔ اور تیسرا سلسلہ اسماعیلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام اور خود اسلام کی تاریخ تمام تر اسی اخیر سلسلہ سے وابستہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے خاندان میں سے ہیں، اور جو شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی ہے وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب، اسی نے پہل تمہارا نام مسلم رکھا۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہیں، یعنی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں آئے، نہ انہوں نے کعبہ کی بنیاد ڈالی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چونکہ ان مباحث نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں گے کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختلف فی ہیں بہت ہیں، لیکن اصولی امور صرف 2 ہیں جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول جس فریق کے موافق طے ہوں، اس کے فرعی جزیات بھی اسی کے موافق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اصول مذکورہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں آباد ہوئے؟ یہود مدعی ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں، اس بنا پر وہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی ہے، عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور اس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہو جائیں گی۔ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئی، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہ وہ حضرت اسحاق کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔ ان واقعات کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ تورات کے ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں۔ اب یہ تورات کے الفاظ یہ ہیں، تب ابراہیم علیہ السلام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو اس کے کاندھے پر دھر کر دی، اور اس لڑکے کو بھی رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی، بیر سبیع کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے ٹپے پر دور جا کر بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ سو وہ سامنے بیٹھی اور چلا کر روئی۔ تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اس اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا،
اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیر انداز ہو گیا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت بیاہنے کو لی۔ تورات سفر پیدائش باب 21۔ ناظرین، اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل بچہ تھے، چنانچہ حضرت حاجرہ نے مشک کو اور ان کو کاندھے پر اٹھایا۔ عربی تورات میں صاف یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشک اور بچہ دونوں کو حاجرہ کے کندھے پر رکھا، لیکن تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 برس کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا، اس لیے اس وقت قطعاً ان کی عمر 13 برس سے زیادہ تھی، اور اس سن کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اس واقعہ سے غرض یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت سے کسی دور مقام پر لا کر آباد کر سکتے تھے۔ تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فاران میں رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو فلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔ جغرافیہ دانان عرب عموماً متفق ہیں کہ فاران حجاز کے پہاڑ کا نام ہے، چنانچہ معجم البلدان میں صاف تصریح ہے، لیکن عیسائی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ ایک بڑی طویل بحث پر مبنی ہے، جو مباحثہ اور مناظرہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو قلم انداز کرتے ہیں۔ البتہ اس قدر بتانا ضروری ہے کہ عرب کی حدود شمالی کسی زمانہ میں کس حد تک وسیع تھی۔ مانی بان تمدن عرب میں لکھتے ہیں، اس جزیرے کی حد شمالی اس قدر صاف اور آسان نہیں ہے، یعنی یہ حد اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ سے، جو فلسطین کا ایک شہر اور بحر متوسط پر واقع ہے، ایک خط جنوب بحر لوط تک کھینچا جائے اور وہاں سے دمشق سے دریا فرات تک، اور دریا فرات کے کنارے لا کر خلیج فارس میں ملا دیا جائے، پس اس خط کو عربستان کی حد شمالی کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر عرب کے حجازی حصہ کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں۔ تورات میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جائز سکونت کا بیان ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں، اور وہ حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے سور کو جاتے ہیں بستے تھے۔ اس تحدید میں مصر کے سامنے جو زمین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہو سکتا ہے۔ نصارہ کے مقدس کتابوں میں جس قدر اتناہی بنو اسماعیل کے ساتھ ہے، بنی اسماعیل کا ذکر محض ضمنی طور پر آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرب میں آباد ہونا بتصریح نہیں ملتا، لیکن مختلف تلمیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امر تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں، پولس کا ایک خط گلیون کے نام ہے، اس میں یہ عبارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا جسم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے تھا سو وعدے کے طور پر۔ یہ بات تمثیلی بھی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں 2 عہد ہیں۔ ایک تو سینا پہاڑ سے جو ہوا وہ نر غلام جنتی ہے، یہ حاجرہ ہے، کیونکہ حاجر عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم کا جواب ہے۔ اگرچہ معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی، اردو اور عربی دونوں ترجمے ناصاف ہیں، تاہم اس قدر واضح ہے کہ پولس جو حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے جانشین ہیں، حضرت حاجرہ کو عرب کا کوہ سینہ کہتے تھے۔ اگر حضرت حاجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی ہوتیں تو ان کو عرب کا کوہ سینہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آگے چل کر
بکتا کے ذکر میں یہ بحث زیادہ معید ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے سبق کو یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔